غذا خوراک غذا جسم کی ضرورت ہے۔ آدمی کی صحت کا دار و مدار اس کی غذا پر منحصر ہوتا ہے۔ جتنی اچھی غذا ہوگی اتنی اچھی صحت ہوگی۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہم غذا پہ ہی ڈالتے ہیں، اور یہ یقیناً بات سچ ہے، کیونکہ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا ہی ہمارے جسم میں بے شمار ضرورتیں پوری کرتی ہے، اور جب ہم خوراک کھاتے ہیں وہ غذا اچھی کھائیں یا ہم غذا ناقص کھائیں، تو اس غذا میں سے ہمیں حاصل ہونے والے جو اجزاء ہیں ان میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، وٹامنز، منرل، واٹر، نمکیات جیسے اجزاء حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اچھی غذا کا استعمال کرتے ہیں، صاف ستھری غذا کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پروٹین بھی اچھی ملے گی، کاربوہائیڈریٹ بھی اچھا ملے گا، فیٹس بھی اچھی ملے گی، اور وٹامنز بھی اچھے ملیں گے، منرلز بھی اچھے ملیں گے، اور پانی بھی اچھا ملے گا۔ ان سب میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں پروٹین کا۔ پروٹین جو ہمیں غذا میں ملتی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں لمحات۔ ہماری غذا میں ہمیں سب سے پہلے جو میسر ہوتا ہے وہ ہے پروٹین۔ پروٹین کا جو کام ہے وہ ہمارے جسم میں گوشت پیدا کرنے والی خوراک کو پروٹین کہتے ہیں، کہ پروٹین جتنی ہمارے جسم میں اچھی ہوگی، معیاری ہوگی، اتنا ہمارا جسم گوشت پیدا کرے گا، گوشت مضبوط ہوگا، اور باڈی جس کو مسل کہتے ہیں، مسل اچھے ہوں گے، اور غذا کے اندر بنیادی عناصر کاربوہائیڈریٹ، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر پائے جاتے ہیں، اور فاسفورس بھی ہوتی ہے پروٹین میں۔ ہمیں پروٹین کی بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے عمر کے ہر حصے میں۔ پروٹین میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں اس میں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، پروٹین کے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں گوشت میں سے، جو ہم گوشت کھاتے ہیں، بیف ہے، چکن ہے، مٹن ہے، یا انڈا ہے، یا انڈے کے علاوہ دودھ ہے، دہی ہے، اور سویٹس ہیں، پنیر ہے، اور اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ گندم ہے، دالیں ہیں، اور جس میں بہت ہی زیادہ گلوٹن اور لیگومین پروٹین پائی جاتی ہے۔ اگر ہم ان غذاؤں کا استعمال کریں، گوشت، انڈا، دودھ، دہی، پنیر، گندم، دال، یا زیادہ سبزیاں، جس سے ہمیں پروٹین ملے گی، اس سے ہماری جو مسکولر ویکننس ہے، جو پٹھوں کی کمزوری ہے، اس کا خاتمہ ہوگا، گوشت اچھا بنے گا، چہرے کی چھائیاں، داغ دبے دور ہوں گے، چہرے پہ رونق ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پروٹین کا جو بڑا کام ہوتا ہے، اہم کردار جو ہوتا ہے، عمل نظام میں ہماری غذا میں شامل پروٹین بنیادی اکائی ہے۔ یہ جو پروٹین ہوتی ہیں یہ امینو ایسڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ امینو ایسڈ چھوٹی آنت کی جھلی میں موجود ولی کے ذریعے جذب ہو کر خون میں چلی جاتی ہے، پھر یہ خون میں شامل ہو کر یہ پوری باڈی میں شامل ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا جسم کے تمام حصے کو پروٹین وافر مقدار میں ملتی ہے۔
اس کے بعد ہم بات کریں گے کاربوہائیڈریٹ. جو غذا میں پروٹین کے بعد ہمیں چیز ملتی ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹ. نشاستہ دار شیریں غذائیں جن میں مٹھاس زیادہ ہو، ایسی غذائیں جن میں مٹھاس موجود ہو نشاستہ دار غذائیں کہلاتی ہیں یا کاربوہائیڈریٹ کہلاتی ہیں. ان کا جو اہم کردار ہوتا ہے، اس کا اہم کردار یہ ہے کہ جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن پائی جانے والی ہے، یہ جسم میں یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ کی جو موجودگی ہے جسم میں وہ ایک پاور ہے، وہ ایک یوں سمجھے یونٹ ہے، انرجی ہے. اور ہر انسان کو، صحت مند آدمی کو 24 گھنٹوں میں تقریباً 12-13 شٹانگ کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر 12-13 شٹانگ یعنی کہ تقریباً 500 گرام یا 600 گرام اگر ہمیں جسم میں روزانہ اگر ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو ہماری باڈی میں موجود انسولین جو پنکریاس میں بنتی ہے، لبل میں بنتی ہے، وہ اس کو خون میں شامل ہونے کے بعد جسم سے خارج کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر کاربوہائیڈریٹ کم ہو جائے یا یوں سمجھے کہ شوگر لو ہو جائے، مٹھاس کم ہو جائے جسم میں، پھر بھی انسان کو چکر آتے ہیں، انسان کے اندر جو انرجی ہے وہ صحیح طرح سے یوزیبل یا کام نہیں کرتی. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو کاربوہائیڈریٹ کی کمی اور زیادتی ان کے دونوں کی جو مقدار ہے اس کو متوازن رکھیں. کاربوہائیڈریٹ عام طور پر سادہ شکر، انگور، گلوکوز یا اس طرح کی اور بھی کافی فروٹس وغیرہ میں ہمیں مل سکتی ہے، اور جس سے ہم اپنی انرجی کو بحال رکھ سکتے ہیں. آگے ہم بات کریں گے